بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بچے جب دنیا میں آتے ہیں کوئی اور کام نہیں کرتے سوائے رونے کے۔ پتہ نہیں آپ کو مجھے اپنا رونا یاد ہے کہ نہیں ہے، کیسی سریلی آواز تھی، کیسی بے ہنگم آواز تھی۔ ابا کی تو آنکھ کھل جاتی تھی، ڈانٹتے تھے چپ کراؤ اسے۔ اب آئیے روایات سے پوچھتے ہیں کہ چپ کرانے کا مسئلہ کیا ہے، کہ یہ رونے کی آواز کیا ہے؟ بولنا کسے کہتے ہیں؟ لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ ساؤنڈ ہی تو ہے۔ آپ نہ سمجھ سکیں اس ساؤنڈ کہ اس کی میننگز کیا بن رہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ اب غور کیجئے، بہت ساری آوازیں آپ کو آتی ہیں، ان کو آپ آواز کہتے ہیں، الفاظ نہیں کہتے، مگر وہ الفاظ۔ پوچھا تھا یہودی نے مولا کائنات سے، یا علی بتائیے یہ مرغ اپنی اذان میں کیا کہتا ہے؟ آپ تو ککڑوں کو سنتے ہیں نا خالی۔ اذکر اللہ یا غافلین، یہ اپنی اس ساؤنڈ میں کیا کہتا ہے؟ یاد کرو اللہ کو اے غفلت میں پڑ جانے والوں۔ پھر پوچھا یہ گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کیا کہتا ہے؟ آپ کو تو خالی ساؤنڈ آتا ہے، ورڈز نہیں آتے سننے میں۔ ورڈز ہیں مگر اس کے اندر کیا ورڈز ہیں؟ امام فرماتے یہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیا کہتا ہے کہ انصرنا علی القوم الکافرین، کہ پروردگار اہل ایمان کو کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اہل ایمان کو کافروں پہ غلبہ عطا فرما، نصرت کی دعا مانگتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جلوس عزا میں ذوالجناح کا لایا جانا یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مومن کامیاب ہوں گے، کافر ناکام و نامراد ہوں گے۔ پھر پوچھا یہودی نے مولانا سے، یہ بتائیے یہ تیتر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ اللہم لعن مبغضی آل محمد، خدا لعنت کر آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر۔ آپ صرف ساؤنڈ سنتے ہیں، اس کا کتنا پیارا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر پوچھا یہودی نے یہ جو مینڈک کی آواز ہے، دیکھیں اب آوازیں مختلف ہیں، ایک پرند کی بات کی، حیوانات کی بات کی، چرند کی بات کی، اور اب پانی کے اندر کی بات کر رہا ہے۔ یہ مینڈک کیا بولتا ہے پانی کے اندر؟ ہم تو خالی اس کی ایک ہی ساؤنڈ سنتے ہیں، ٹر ٹر ٹر۔ کیا بولتا ہے؟ کیا ہے ساؤنڈ کی ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ فرمائیے کہ ادھر سبحان ربی المعبود المسبح فی لج البحار، پاک ہے میرا پروردگار، اس کی بندگی ہو رہی ہے اور اس کی تسبیح پانی کی گہرائیوں میں بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے صرف ساؤنڈ سنا تھا، آپ کو اس کے ورڈز نہیں معلوم تھے۔ اس کا مطلب اگر حیوانات و چرند و پرند میں ساؤنڈ کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے تو بچوں کے رونے کی آواز میں بھی پیغام ہوتا ہے۔ پہلی بات تو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ معصومین کی بارگاہ میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام شاد فرماتے ہیں بچوں کو رونے دو، کہ یہ روتے ہیں تو ان کی آنکھ کے جو آنسو بہتے ہیں، ان آنسوؤں سے خدا ان کی آنکھوں کے حفاظت کے لیے ایسا کام کرتا ہے کہ اگر یہ آنسو نہ بہتے تو مستقبل میں ان کی آنکھوں میں پرابلم آ سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے رلایا جائے، وہ الگ موضوع ہے۔ کہ ان کے منہ سے اور ناک سے جو لعاب بہتا ہے وہ خدا کی طرف سے نظام کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہر ایک آنے والا بچہ دنیا میں جو آیا ہے اس کے آنکھ سے آنسو ایک پیغام ہے، شفا کا اس کے لیے، اس کے دہن سے لعاب کا نکلنا ایک پیغام اس کی شفائے بدن کے لیے۔ ہم سمجھیں کہ نہ سمجھیں مگر آل محمد سمجھا گئے۔ پھر اللہ کے حبیب کی روایت ارشاد فرماتے ہیں 4 مہینے تک جو بچہ روتا ہے تو یہ
شہادت اور گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اور پیدائش کے 4 مہینے کے بعد اگلے 4 مہینے اب جو روتا ہے تو یہ درود محمد و آل محمد پڑھ رہا ہوتا ہے. ہم کیا سن رہے تھے؟ ہم رونا سن رہے ہیں صرف. آپ بتائیں ایمانداری سے کہ شروع کے 4 مہینے وہی آواز رونے کی، اگلے 4 مہینے وہی آواز رونے کی، مگر یہ 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ بدلا اور اس ساؤنڈ کے پیچھے جو پیغام تھا بدل گیا. اور اس کے بعد کے 4 مہینے پیغمبر کی زبان مقدس سے 12 مہینے کا حساب دیا گیا. بعد کے 4 مہینے جو روتا ہے بچہ تو اپنے والدین کے حق میں دعا کر رہا ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ توحید کے بعد درود ہے، درود کے بعد والدین ہیں. اگر ہم سمجھنے والے ہوتے تو بچوں کے رونے کی آواز سے الفاظ سمجھ لیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قصور سماعت کا ہے، تکلم کا نہیں. تو ہر بچہ بول سکتا ہے، سمجھنے والا تو کوئی ہو.